بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان المبارک کی تیاری کے بہترین دن شروع ہو چکے ہیں۔ جن حفاظ اکرام نے قرآن کریم رمضان المبارک کے اندر تراویح میں سنانا ہے، آج کل بہترین دن جا رہے ہیں منزل کی تیاری کے۔ اگر آج کل آپ تیاری کر لیں گے، رمضان المبارک آپ کے لیے ایک پھول بن کے نمودار ہوگا۔ آپ سارا دن اپنے کام میں مصروف رہیں گے، شام کے ٹائم تھوڑی دیر آپ قرآن کھولیں گے، بغیر اٹکن کے آپ مصلی کے اوپر چلتے ہوئے پانی کی طرح قرآن سنا لیں گے۔ لیکن آج کل کے دنوں کی اگر آپ ناقدری کریں گے، یاد رکھیے رمضان المبارک ایسے لوگوں کی قدر بالکل نہیں کرتا۔ آج کل کے دن آپ خاموشی کے ساتھ گزاریں، رمضان المبارک بھاری بوجھ بن کے آپ کے سامنے نمودار ہوگا۔ منزل کو یاد کرنا آج کل شروع کیجئے۔ پورا سال بھی ہم منزل کو نہیں پوچھتے، یہ دن بھی ہم گزار دیتے ہیں، پھر رمضان المبارک میں ہم شکایات کرتے ہیں اور یہ سارا دن ہم منزل یاد کرتے ہیں، اس کے باوجود غلطیاں آتی ہیں۔ دیکھیں، تھکی ہوئی مشین کی بھی لمٹ ہوتی ہے۔ آپ نے اتنا کلومیٹر سفر کرانا ہے، اس کے بعد اس مشین کو آرام کے لیے ٹائم چاہیے۔ ہم پورا سال منزل یاد نہیں کرتے، سارا دن رگڑے دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے سارا دن رٹے مار مار کے شام کو جیسا کا دماغ بالکل سن ہو جاتا ہے، دماغ بالکل تھک جاتا ہے، ہم 5 کلو افطاری کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بتائیں ہمارے دماغ کا یا قرآن کا کیا قصور ہے؟ قرآن یاد کرنے کے آج کل بہترین دن جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کو یاد کیجیے۔ قرآن کریم آج کل یاد کرنے کے بہترین دن ہیں۔ کس طریقے کے ساتھ یاد کرنا ہے آئیے میں بتا دیتا ہوں۔ آسان سپارے پہلے یاد کریں۔ آسان سپارے یاد کرنے سے پہلے ایک بندہ تلاش کریں جس کے ساتھ آپ نے دور کرنا ہے، جس کو آپ نے منزل سنانی ہے۔ یاد کرنے کا نہیں کہہ رہا، سنانے کا کہہ رہا ہوں۔ یاد کرنے کے دن اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اسی مہینے سے میں اپنی منزل سنانا شروع کرتا ہوں۔ آج 6واں سپارہ سنایا ہے میں نے۔ اس لیے آپ سے بھی مؤدبانہ درخواست ہے، اپنا دوری تلاش کیجیے، کوئی سنانے والا بندہ تلاش کیجیے، کس کو منزل سنائیں گے آپ۔ اس کے بعد آپ نے آسان سپارے پہلے سنانے ہیں۔ آسان سپارے کے ساتھ آپ نے مشکل سپارے کا روزانہ جتنا آپ کو ٹائم ملے، جتنا آپ یاد کر سکتے ہیں، 2 رکوع 3 رکوع، وہ آپ ساتھ ساتھ یاد کرنا شروع کیجیے۔ آسان سپاروں سے اس لیے کہہ رہا ہوں، جب آپ مشکل سپاروں سے آغاز کریں گے نا، مشکل سپاروں سے آپ کو رزلٹ لیٹ ملے گا، اور ہم لیٹ رزلٹ کا اتنا انتظار نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنا زیادہ صبر نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں آج ہم تیاری شروع کریں تو کل تک قرآن ختم ہو جائے۔ آسان سپاروں سے جو کہ شروع کریں گے آپ کو رزلٹ جلدی ملے گا۔ آسان سپارے شروع کریں گے، یاد رکھیے طبیعت اپنی ہو یا دوسرے کی، ہر ایک طبیعت حوصلہ افزائی کی بہت لالچی ہوتی ہے۔ آسان سپاروں سے شروع کریں گے، آپ کی طبیعت بھی مطمئن ہوگی کہ میں یاد کرنا کل سے یا 1 ہفتے سے شروع کیا، 1 ہفتے بعد میری منزل یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تیزی کے ساتھ اس کے بعد آپ جتنی بھی مشکل منزل آئی نا، آپ چلتے ہوئے پانی کی طرح اس کو انشاءاللہ کھینچتے جائیں گے۔ لیکن مشکل جگہوں سے یاد کرنا اگر شروع کریں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کل اگر آپ کو مشکل لگی آپ چھوڑ دیں گے، اور پھر مشکل لگی چھوڑ، 3 دنوں بعد کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، تو اس کا بعض دفعہ اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے، بندہ رمضان المبارک میں قرآن کریم سنا ہی نہیں سکتا۔ میری منزل بہت کچی ہے، میں نہیں سنا سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا، میری غلطیاں بہت آتی ہیں۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، سب سے پہلے کوئی ایسا بندہ تلاش کیجیے جس کے ساتھ آپ نے دور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹائم کو چوز کرنا ہے۔ یاد کرنے کے لیے بہترین ٹائم ہوتا ہے، تمام دنیا کی ڈیوٹیاں مغرب سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں۔ مغرب سے عشاء تک آپ نے اپنے لیے فرض کرنا ہے، رمضان تک، کہ آپ نے اس ٹائم پہ منزل یاد کرنی ہے۔ مغرب سے عشاء تک فجر کی نماز کی پابندی کیجیے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے پکا ناشتے سے پہلے منزل کو سنا لینا ہے۔ انشاءاللہ سارا دن کام میں بھی برکت ہوگی، رمضان تک تیاری بھی آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے ابھی تک آپ نے رمضان المبارک میں قرآن کریم سنانے کی جسارت نہیں کی،
میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں ان دنوں سے آپ تیاری شروع کیجئے، رمضان المبارک تک بہت آسانی سے آپ 10 سپارے انشاءاللہ یاد کر لیں گے۔ دیکھیں جو غیر حافظ ہوتے ہیں نا، ایک پاؤ سبق یاد کرنا ان کے لیے بھی آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معصوم بچے ایک پاؤ سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، آپ تو حافظ ہیں۔ کوشش کیجئے 2 3 رکوع کھینچنا شروع کیجئے، رمضان تک جتنا ہو جائے۔ رمضان المبارک کے اندر اس سال 10 سپارے سنائیں، آئندہ سال اگلے سال کے اور اس سال کے دونوں ملا کے 20 سپارے سنا کے انشاءاللہ 3 سالوں بعد آپ کا قرآن کریم تیار ہوگا۔ لیکن دیکھیں اگر آپ حافظ ہیں پیارے بھائی، کب تک ہم بھاگتے رہیں گے؟ دیکھیں کب تک ہم ادھر ادھر ٹائم پاس کرتے رہیں گے؟ جو لوگ مصلی پہ کھڑے ہو کے اتنی ہمت کے ساتھ قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی جن تو نہیں ہے نا، وہ کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں حرم کے اندر لاکھوں لوگ ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پورے کا پورا قرآن حرم کے اندر وہ لوگ سنا جاتے ہیں۔ کتنا رش ہوتا ہے حرم میں، دیکھا کبھی؟ ٹی وی کے اوپر چیک کیے کریں۔ اب آج کل تو ٹیلی ویژن کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کے اوپر چیک کریں کتنا رش ہوتا ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ بالکل جوان لڑکے 35-40 سال کے، یار کیا عمر ہوتی ہے، 30 سے 40 سال کی عمر کے درمیان، یقین جانے لاکھوں لوگوں کے آگے کھڑے ہو کے مصلی سنانا، میں کہتا ہوں بہت بڑی ہمت ہے۔ اس لیے آپ بھی ہمت کیجئے، کوشش کیجئے۔ جب تک کوشش نہیں کریں گے نا تو کوئی اوپر سے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا جو ہمارے قدم پکڑے گا کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بہترین دن ہے پیارے بھائی، خدا کے لیے میرا چینل پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، میری باتیں تمام حفاظ اور تمام قراء میری باتوں کو سنتے ہیں۔ خدا کے لیے رمضان المبارک میں مصلوں کا ناغہ نہ کیا کرو یار، تراویح پڑھائی کرو رمضان میں، آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے۔ بہترین دن جا رہے ہیں، منزلوں کو یاد کیجئے۔ خدا کے لیے میں التجا کر رہا ہوں، آپ سے یقین جانے ریکویسٹ ہے، اللہ کرے آپ کے دل میں یہ درد اتر جائے۔ قرآن یاد کیجئے، قرآن کریم کو یاد کیجئے، یہ بہترین دن جا رہے ہیں قرآن کریم کو یاد کرنے کے۔ اگر ان دنوں کی آپ قدر کریں گے، رمضان المبارک آپ کی بھی قدر کرے گا۔ ان دنوں کی آپ نہ قدری کریں گے، پھر رمضان المبارک ہماری بھی نہ قدری کرے گا۔ جتنا یاد ہو تھوڑا تھوڑا کر کے پیارے بھائی یاد کریں، آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے۔ سٹارٹ کیجئے، کسی کو تلاش کیجئے اور اپنا ٹائم متعین کیجئے، کس ٹائم آپ نے یاد کرنا ہے، کس ٹائم آپ نے منزل کو سنانا ہے۔ جتنا یاد ہو، جو آسان ہو وہ زیادہ سنانے کی کوشش کیجئے، اس کے ساتھ جو یاد نہیں ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ یاد کرنا شروع کیجئے۔ آسان سپارے ختم ہوں گے نا، جو تھوڑی آپ نے محنت ساتھ شروع کی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آسان سپارہ ختم ہونے کے بعد آپ مشکل سپارے بھی چلتے ہوئے پانی کی طرح آپ سنا لیں گے۔ تیاری کرنا شروع کیجئے، اور اگر غلطیاں آ جائیں صرف ان غلطیوں کو یاد کرنا ہے، ساری کی ساری منزل کو بار بار یاد نہیں کرنا، جو آج سنا لیا بس اس کو چھوڑ دیں۔ اگر آج کے دن آپ منزل کی تیاری نہیں کریں گے ان دنوں میں، یاد رکھیے رمضان المبارک کے اندر بہت ٹینشن ہوتی ہے، غلطیاں بہت زیادہ آتی ہیں، پھر رمضان میں ہم خود بھی مطمئن نہیں ہوتے، لوگ بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ 2 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم خود مطمئن نہیں ہوتے، دوسرا پیچھے کھڑے ہونے والے مطمئن نہیں ہوتے۔ بتائیں کتنے عجیب قسم کے لوگ ہمارے پیچھے آتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے دل کے اتنے کمزور ہوتے ہیں اور چہرے کے اتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کے چہرے بہت زیادہ سخت ہیں، سخت مزاج لوگ ہیں، لیکن آپ دل کے ساتھ اگر قرآن کریم پڑھیں نا، یقین جانیں انہوں نے اپنی پوری کی پوری نسلوں کے رخ موڑ کے رکھ دینے ہیں۔ لیکن ہم قرآن کریم پڑھتے کس طریقے سے ہیں؟ جان چھوڑا دگڑ جان چھوڑاتے ہیں، جلدی جان چھوٹے، بس آدھے گھنٹے میں سب کچھ ختم کرنا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو آئندہ سال 2 نقصان ہوتے ہیں، یا مسجد چینج ہوتی ہے یا حافظ چینج ہوتا ہے۔ ان دنوں کی قدر کیجئے، خدا کے لیے جتنے بھی آپ مصروف ہیں، مصروفیات ختم نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کی تیاری آج سے شروع کیجئے۔ آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، یہ بھی میرے بھائی نے ایک کمنٹ کیا تھا کہ رمضان کی تیاری کا کوئی طریقہ بتا دیں، میں نے اس کو کمنٹ کے اوپر یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اگر کسی قسم کا سوال ہو آپ کومنٹس کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا، لیکن کسی قسم کا سوال اور جواب بن ہی نہیں سکتا اگر آج سے ہی آپ تیاری کا آغاز کیجئے۔
لیکن ابھی سے آپ تیاری کرنا شروع نہیں کریں گے تو یاد رکھیے پھر سوالوں کے بعد سوال ہیں، جوابوں کے بعد جواب ہیں، عمل کسی پہ نہیں ہونا۔ ایسے سوال جواب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس قرآن کریم پکڑیں، کھولیں اور شروع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر رمضان المبارک میں آپ کئی قرآن سنا چکے ہیں نا، تب بھی آج سے تیاری شروع کیجئے، اور اگر اس سے پہلے نہیں سنایا، ٹرائی کے طور پر تیاری کے ارادے سے ابھی سے آپ تیاری کا آغاز کیجئے۔ انشاءاللہ دیکھیں رمضان المبارک تک آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا۔ مجھے امید ہے میری ان باتوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ یہ میں نے صرف اور صرف چینل آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے ساتھ قرآن کریم کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے، وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو قرآن کریم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہی بنایا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ ابھی سے بیدار ہوں اور رمضان المبارک کے اندر آپ جس وقت مصلی پہ کھڑے ہوں قرآن کریم بھرپور طریقے سے آپ کا استقبال کرے، اور رمضان المبارک کے اندر جس وقت آپ کا ختم ہو آپ کے پیچھے کئی کھڑے ہونے والے نمازی اپنے بچوں کو قرآن کریم کی طرف لانے کا ارادہ کر چکے ہوں۔ مجھے امید ہے میری اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا، اور اگر ابھی سے آپ تیاری نہیں کریں گے رمضان المبارک میں الفاظ زبان سے پھسلیں گے، دماغ کے اوپر سے تیریں گے، قرآن ختم ہوگا، نہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا نہ نمازیوں کو حاصل ہوگا۔ اور ایسی ہی تلاوت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بعض تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی تلاوت سے بچائے۔ ابھی سے آغاز کیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنا پرسکون اور مطمئن رمضان المبارک آپ گزاریں گے۔ ابھی سے میں نے دائیں بائیں کے دوستوں کو میں نے بیدار کرنا شروع کیا، تو میں نے کہا آپ لوگوں تک بھی پیغام پہنچا دوں۔ امید ہے کہ آپ ابھی بیدار ہوں گے اور تیاری کا آغاز کریں گے۔ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری بکر حیات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔